الحمد لله الذي خلقنا ولم نك شيئا وجعل لنا السمع والأبصار والأفئدة لعلنا نشكر ولعلهم يشكرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: هذه الدنيا مرتحلة ذاهبة وهذه الآخرة مرتحلة قادمة ولكل واحدة منهما بنون فإن استطعتم أن لا تكونوا من بني الدنيا فافعلوا فإنكم اليوم في دار العمل ولا حساب وأنتم غدا في دار الحساب ولا عمل او كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے محترم عزیزو بھائیو اور دوستو، اس وقت تو سوشل میڈیا پر بھرمار ہے، یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو وہ کرنے. چند دن پہلے دیکھا مرگی کا یا کس چیز کا علاج ہے کہ گدھے کے کھر کاٹ کے گلے میں ڈالو. اللہ ان کی ہدایت دے، امت کو گمراہ کر دیا. اللہ نے ہمیں سورۃ فاتحہ دی جو ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اور آیات شفا ہیں قرآن میں، وہ پڑھیں. آخری دو صورتیں اتری ہی اس لیے تھی ہمارے نبی پر جادو ہوا. اللہ تعالیٰ نے قل اعوذ بالفلق قل اعوذ، کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت، تقریباً سارے عامل 2 نمبر سوائے کمائی کے اور کوئی چکر نہیں. اور لوگوں کے ضعیف ایمان سے وہ فائدہ ہو. ایک ایمان کا ضعف ہے، ایک جہالت ہے. تو اس عاملوں کی تو مٹی بھی سونا بنتی جا رہی اور لوگ ویسے کہ تو اس لیے عاملوں سے کوئی 3-4 میل دور رہیں، نماز پڑھیں، نفل پڑھیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، اب نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ پیٹ میں قم فصل فإن فی الصلاۃ شفاء. ابو ہریرہ کیا ہوا؟ کہ جی پیٹ میں درد. کہ اٹھو نفل پڑھو، نماز میں شفا ہے. یہ عمل بتائیں تو عاملوں کی روزی جاتی ہے. اس لیے جو گزارش ہے کہ عاملوں سے دور ہی رہیں. تو اور اسباب کو پر توکل کرنا یہ تو جہالت. اسباب کو بیکار سمجھنا یہ بے وقوف. اللہ نے بنایا کیوں ہے سب کو؟ سارا اس لیے تو والذی خلق لکم ما فی الارض، یہ سب کچھ جو بنایا تمہارے لیے. اور اللہ کے نبی نے خود حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مرض کی تشخیص کی، انک لمفعول، تجھے دل کا دورہ ہے، تو 7 کھجوریں عجوہ کی گٹھلی کوٹ کھلاؤ. یہ تو اپنی طرف سے. پھر فرمایا اس کو حارث بن کلدہ کے پاس بھیج، وہ اس کا علاج کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور خوف زدہ کر دیا ہے. سورۃ فاتحہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد عالی ہے، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھاؤں تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی. 70 اونٹوں پہ یعنی ہر آیت کے لیے 10 اونٹ. 70 سے مراد 70 نہیں ہوتا، بے شمار، عربی میں بے شمار اونٹ. اور بطور ثبوت ایک واقعہ کہ ایک دفعہ تشریف فرما ہوئے اور فرمانے لگے آؤ میں تمہیں بسم اللہ کی تشریح کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور عربی وہ زبان ہے جس کے حروف کے بھی مطالب اور معنی ہوتے. واو کے مطلب ہیں، با کے مطلب ہیں، تا. تو بسم اللہ کی با پہ عشاء کی نماز کے بعد درس شروع کیا. فجر کی اذان ہو گئی، با کا کبھی سفر طے نہیں ہوا تھا. تو میں کیا کروں گا یا میں کیا کر سکتا ہوں، ادنا سا طالب العلم. لیکن اس میں ایک چیز تو میرے اللہ کا تعارف ہے. اللہ ہمیں مہربان کر کے رب. اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا الحمدللہ جبار السماوات والارض، الحمدللہ قہار السماوات والارض. سب تعریفیں اللہ کی جو سارے جہان پر جبار ہے، قہار ہے، غالب ہے، بادشاہ ہے. رب اسماء الحسنہ جو آئے ہوئے ہیں نا 99، 33 نام اس رب کے. اس لیے رب کا نام اسماء الحسنہ میں نہیں ہے. رب آپ دیکھیں نہیں، لیکن المنتقم کو چھوڑ کر باقی ہر میرے رب کی صفت میں رب کا مطلب پایا جا رہا ہے. اس لیے اس کو اللہ نے اس میں، میرے نبی نے اس میں ذکر ہی نہیں کیا ہے کہ اتنا ہیوی ویٹ لفظ. اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے پسند کیا کہ مجھ سے ڈرو نہیں، میں تو تم سے پیار کرتا ہوں. وہ پیار جو ماں اپنے بچے سے کرتی ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے. میرے پیار کی کوئی انتہا ہی کوئی نہیں ہے. ماں کا پیار تو مختصر سا ہوتا ہے،
اور میرا تم سے پیار لامحدود ہے۔ پہلا تعارف یہ ہے کہ وہ بہت مہربان پالنے والے کے ساتھ ہے کہ حاکم ہے، بادشاہ ہے، رب بادشاہ کو کہتے ہیں۔ انہو ربی احسن مثوایا، یوسف علیہ السلام انہوں نے عزیز مصر کو کہا انہو ربی، وہ میرا بادشاہ ہے اور اس نے مجھے یہاں بہت اچھا رکھا ہے، میں خیانت نہیں کر سکتا۔ بادشاہ، مہربان، رحیم، پالنے والا۔ اور قرآن کو ختم کیا قل اعوذ برب الناس، رب سے شروع کر کے رب پہ جا کے ختم کیا۔ آخر میں پھر یقین دلایا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، جو کچھ کہوں گا تمہاری محبت میں کہوں گا۔ اب گھروں میں نہیں دیکھتے، ماں کہتی بیٹا ناشتہ کرو، چھوٹے بیٹے میں نے نہیں کرنا، وہ بٹھا کے اس کے منہ میں زبردستی ڈال رہی ہوتی، وہ کہتے ہیں کیا مصیبت ہے میرے لیے، وہ اس کو کھلا رہی۔ تو میرا رب جب ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے تو کہہ رہا میں اس میں جو کچھ کہوں گا نا وہ تمہاری محبت اور شفقت میں کہوں گا، اور جس چیز سے روکوں گا نا تمہاری محبت اور شفقت میں روکوں گا۔ جیسے بچے رو رو کے ہلکان ہو جاتے ہیں، کوئی میری ضد تھی، میری پوری نہیں ہو رہی تھی، میں رو 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 تو میری 5-6 سالوں کا برا حال ہو، کوئی بھی نہیں میری سن۔ اخیر میں کیا دیکھو تم نے مجھے کیا بات چلے، میں کہ ہوں میں رو رو کے تھک گیا ہوں تو میری گل منو۔ نہیں مانی گئی، کیوں؟ میرے لیے ٹھیک تھی اور مجھے پتا تھا۔ تو اس مقدس کتاب میں جب اللہ کہتا ہے یہ نہیں کرنا تو اس میں ہلاکت ہے، یہ کرنا ہے تو اس میں ہمارا نفع ہے۔ تو تعارف میں اللہ نے اپنے ربوبیت، اپنے رحم کو، اپنی مہربانی کو اس خوبصورت انداز میں ذکر کیا کہ دل کھنچتا ہے، اور اتنے حسین انداز میں پیش کیا اپنا تعارف۔ جیسے یہ کئی ساتھی کہتے ہیں جب آپ ہمیں کوئی واقعہ سناتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ وہ میں نے ایک دفعہ یہاں چنگیز خان کی تاریخ بتائی تو مولانا عدنان صاحب کے آئے ہوئے تھے چچا صاحب، تو وہ بڑے جولی سے ہیں۔ وہ بعد میں کہنے لگے جب مولانا صاحب چنگیز خان کو بیان کر رہے تھے تو میں ڈر گیا، مجھے لگا جی میں پیچھوں بیٹھا چنگیز خان۔ تو میرا رب بھی جب کوئی بیان کرتا نا تو لگتا ہے سامنے آ گیا۔ تو اللہ نے اپنا اس خوبصورت انداز میں تعارف کرایا کہ لگا جیسے اللہ سامنے آ گیا ہے تو وہ کہتا ہے میں تیری ہی بندگی کرتا، جیسے وہ سامنے آ گیا۔ ایا ہو نہیں، ہم اس کی بندگی کرتے ہیں جس کی یہ تعریف ہے، ایا کا۔ تو اس طرح مجھے اپنا آپ پہچان کروایا ہے کہ مجھے لگتا ہے تو میرے سامنے ہے۔ کبھی ہے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز۔ تو مالک یوم الدین تک یوں لگتا ہے جیسے اللہ سامنے آ گیا، کہتا ہے جب تیرے جیسا شہنشاہ ہو تو میں کسی اور کی بندگی کیسے کر سکتا ہوں؟ جب تیری جیسا شہنشاہ ہو تو میں تیرے سوا مدد کے لیے اور کس کو پکار سکتا ہوں؟ مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی اور کسی سے نہیں۔ ایک آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، مدد مانگنا، لیکن ایک ہی ذات ہے جس کے سامنے جھولی پھیلائی جاتی ہے، وہ اللہ ہے۔ ایک ہی ذات ہے جس کو پکارا جاتا ہے، اللہ ہے۔ ایاک نستعین، تیری تجھ سے مانگوں گا اور کس سے مانگوں گا؟ اور اللہ نے سب سے کہا ہے سب کی سنوں گا۔ ہمارا جو حالت ہے نا وہ جی ساڈی سندا نہیں، تھوڑی موڑدا نہیں۔ ارے بھائی بے نیاز ہے اور مہربان ہے، جس کی چاہے موڑ دے، اس میں کیا؟ تم مانگنے والے بنو، وہ دینے والا ہے، لیکن پکارو اسی۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ جب مانگنا ہو اللہ سے مانگ، اور جب مدد کے لیے پکارنا ہو تو صرف اللہ کو پکار، اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے کے قابل۔ ایاک نعبد وایاک نستعین۔ مجھے یاد آ گیا، پڑھا تھا کہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ بقرہ، اور سورہ بقرہ کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد وایاک نستعین۔ ایاک نعبد وایاک نستعین۔ آگے ایک عجب دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ۔
جتنے انسان کے علاوہ مخلوق ہیں وہ ماں کے پیٹ سے صحیح زندگی گزارنا سیکھ کے آتے ہیں اللہ کی طرف سے، ان کے اندر یہ چیز ڈلی ہوتی، ان کو پیدا ہوتے ہی پتا ہوتا ہے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، ادھر چلنا ہے ادھر نہیں چلنا، یہ دشمن ہے یہ دوست۔ آج پہلے دن چوہا اپنی بل سے نکلا، اپنے کھڈ سے نکلا، سامنے بلی دیکھی بھاگ کے واپس آیا، اس کو اماں نے تو نہیں بتایا تھا کہ بلی تینوں کھا جائے۔ میں ایک عام مثال دیتا ہوں اپنے بیان میں کہ بکری کو گوشت کھلاؤ مر جائے گی نہیں کھائے گی، شیر کو گھاس کھلاؤ مر جائے گا نہیں کھائے گا، کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ ماں کے پیٹ سے لے کر آتے ہیں۔ انڈے سے نکلتے ہی چونٹی سیدھی چلتی ہے، راستہ بناتی ہے، سیدھا راستہ چلتی ہے، پوری لائن چلتی ہے، 1 سینٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتی، کہاں سے ہوگی؟ اللہ کا نظام، اللہ کا علم کہ ہر مخلوق پیدائشی طور پر جانتی ہے یہ کھانا یہ نہیں کھانا، اور انسان جانتا نہیں ہے، نہ دنیا میں صحیح چلنا جانتا ہے نہ آخرت کو تو ویسے نہیں پہچانتا۔ تو اللہ نے یہ دعا فرض قرار دے دی، ہر رکعت میں یہ دعا فرض قرار دے دی، مانگو کیا؟ اللہ میں سیدھا راستہ دیکھا۔ سیدھے راستے سے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ آخرت کا سیدھا راستہ ہو، ہر پل میں مجھے صحیح کیا کرنا ہے وہ دکھا، الصراط، اس میں دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی۔ صبح اٹھا، فجر کی نماز پڑھی، یا اللہ صبح ہو گئی ہے، کام پہ جانا ہے، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، میں تیری اپنی دنیا میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے، اپنے دین میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے۔ چلتے 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 کچھ ہیرا پھیری ہو گئی، کچھ غلط ہو گیا، کوئی ٹھیک ہو گیا، ظہر کا وقت آ گیا، اللہ کہتا آ جا آ جا، اب پھر مانگ، اہدنا الصراط المستقیم، چلو کچھ گڑبڑ ہو گئی، مجھے پھر بتا کہ میں نے دنیا میں کیسے سیدھے چلنا ہے اور میں نے آخرت کے لیے کیسے سیدھی زندگی گزارنی ہے، مجھ سے نہیں گزاری جا رہی، میری مدد کر۔ اللہ نے پھر تازہ دم کیا، چل جا، پھر ہیرا پھیری ہوئی، اونچ نیچ ہوئی، نہ کہا جا اثر میں آ جا، اثر میں آ گیا، مانگ، کیا مانگوں کا؟ مانگ کے میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں، چونکہ تمہارے اندر یہ جانوروں کی طرح چپ ہے نہیں، انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کو ان کے اندر ڈال دیا ہے، یہ درختوں میں چپ ڈال دی۔ کبھی آم پہ انگور دیکھا، انگور پہ کریلا دیکھا، کبھی شیشم پہ پھل دیکھا، اندر میں ڈال دیا گیا ہے تجھے پھل دینا ہے، کون سا دینا ہے، کس موسم میں دینا ہے، کس رنگ میں دینا ہے، کس ذائقے میں دینا ہے، کس خوشبو میں دینا ہے، کس تاثیر میں دینا ہے۔ تو ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں تاریں ڈال دی ہیں، اچھائی برائی، تو لگا آؤ پھر مانگو، اثر میں پھر مانگو، پھر جائے کو اونچ نیچ ہو جائے، آ جا مغرب میں پھر مانگ، وہ کتنا مہربان ہے، آ جا مانگ یا اللہ، پھر گڑبڑ ہو گئی، پھر دکھا راستہ، پھر کہا چلو عشاء ہوگی آ جا، اب حالانکہ تو نے سو جانا ہے، لیکن سو رات میں کتنی برائیاں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ برائیاں تو رات کو ہوتی ہیں، آ جا پھر مانگ کہ میں تیری رات صحیح گزروا دوں، تیرا ہر پل صحیح گزروا دوں، اور پھر آخرت کا راستہ بھی تجھے صحیح دکھا دوں۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم، ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا ہے، ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا ہے، اور صراط چوڑے راستے کو کہتے ہیں، مستقیم سیدھے راستے کو کہتے ہیں۔ یہ ہمارا موٹر وے بن گیا ہے ہمارے گھر تک، تو ہم نے وہ پینسرے جاؤ، گوجرے جاؤ، ٹوبے جاؤ، رجانے جاؤ، پیر مال جاؤ، سندیلیاں لے جاؤ، عبدالحکیم جاؤ، دھکے کھاندے کھاندے گھر جاؤ، وہ چھوڑ کے ہم 1.5 گھنٹے میں یہاں سے، پہلے 3.5 گھنٹے لگتے تھے، ہم 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں گھر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ صراط اور غیر صراط کا فرق ہے کہ آدمی جب راستے کا چناؤ کرتا ہے تو کہتا ہے میں راستہ سیدھا، راستہ کھلا بھی ہو چوڑا بھی ہو، کھلا بھی ہو چوڑا بھی ہو، تو اللہ کہتا ہے میں قربان جاؤں، اور اللہ ہمیں کیا ہے، او میرا بندہ اے مانگ، اے مانگ، میں تینوں موٹر وے تے چڑھاؤں، میں تجھے موٹر وے پہ چڑھانا چاہتا ہوں، تو بولے دی جھگی دی گلیاں پھر رہا نام ہے نا، بولے دی جھگی، تو اس کی سڑکیں بھی ایسے ہی ہوں گی۔ اور صراط تلوار کو بھی کہتے ہیں، تلوار کا جو ایک ہوتا ہے نا ایک طرف، اس کو بھی صراط کہتے ہیں، تو صاف شفاف ہوتا ہے، کوئی کھڈا بڈا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے ایسا راستہ مانگ جو صاف شفاف، اور جیسے اور صراط تلوار جیسے چیز کو کاٹتی ہے تیزی کے ساتھ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ راستہ مانگ جو میں تیزی کے ساتھ وہ اپنے گھر پہنچ جائے، جیسے ہم تیزی کے ساتھ اب گھر پہنچ جاتے، اور مستقیم، ٹیڑھا میڑھا نہ ہو، سیدھا، سرسبز ہو، سرسبز ہو، دیکھنے کو میں اچھا لگے، تو انعمت علیہم صراط الذین
انعمت علیہم۔ ناعمہ اس بوٹی کو کہتے ہیں جس پر کبھی خزاں نہ آئے، وہ پودا جس پر ہمیشہ ہریالی رہے، وہ ناعمہ ہے۔ وجوہ یومئذ، کبھی ان پہ کوئی خزاں نہیں آئی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے صرف روڈ نہ مانگ، سرسبز بھی مانگ، کہیں چائے پیو، کتے کافی پیو، کتے بہ کے گپا مارو، وہ کوئٹے والا راستہ نہ مانگ، کالے پہاڑ سارے راہ ویک ویک کے بندہ برباد ہو جاتا۔ ایسا راستہ مانگ جس میں سبزہ ہو، ہریالی ہو، باغ باغیچے ہوں، گل و گلزار ہو، اور تجھے پتہ بھی نہ چلے، اور تیرا راستہ طے ہوتے 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 تو مجھ تک آ جائے۔ پھر ساتھ دوسری دعا بھی منگوائی، ایسا راستہ جہاں پیٹرول نہ ملے، ایسا راستہ جہاں کھڈے ہوں، ایسا راستہ جہاں ڈاکو پڑ جائیں، ایسا راستہ جہاں لائٹیں بند ہو جائیں، ایسا راستہ جہاں کھائیاں ہوں۔ کوئی جائے گا؟ ایک دفعہ ہم جا رہے تھے، رحیم یار خان جا رہے تھے، اور جا رہے تھے راجن پور سے آگے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے شہر، کیا مٹھن کوٹ مٹھن، تو وہ ہم نکلے گپوں میں، ہماری زمیندارہ جماعت، ہمیں یاد ہی نہ رہا بھائی ذرا وہ بھی دیکھ لیں کہ تیل بھی ہے کہ نہیں۔ تو وہ راستہ سنسان، ایک دم گاڑی نے جھٹکے کھانے شروع کی۔ تو میں کہا کیوں ہے؟ تیل مک گیا۔ مر گئے وہی تو تیل، پیٹرول پمپ بھی کوئی نہیں، کی بڑھنا ہے کوٹ میں ٹن تائیں دھکا لا بھی ہے، لیکن شہنشاہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے اللہ کے راستے میں۔ ہماری گاڑی اپنے دھکے میں چلتے چلتے دیکھا تو آگے پیٹرول پمپ، اس پہ چڑھ گئی تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو ایسے راستوں پہ کون جانا مانگتا ہے؟ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ وہ راستہ نہ ہو جس پہ نہ پیٹرول ملے، نہ روٹی ملے، نہ پانی ملے، نہ چائے ملے، نہ نسوار ملے۔ اللہ نے چھین لی اور ہمیں یہود و نصارہ کا نوکر بنا دیا، غلام بنا دیا۔ ان کے سامنے اللہ خوشامد بھی چھوٹی پڑ جاتی ہے، ایڈے خوش آمدی بن۔ سب سے بدترین مال وہ ہے جو مٹی پر لگے بغیر ضرورت کے، بغیر ضرورت۔ تو میں نے ایک فوٹو دیکھی، ادھر وہ امیر خلیفہ کی کچی قبر تھی اور ادھر برج خلیفہ تھا۔ میں کہا چاچا خلیفہ آج تینوں بڑا پتہ لگتا پہ ہوئے گا کہ جڑا تو مال خرچ کر کے آیا ہے اللہ نے حساب دینے واری لاگ تینوں پتہ جاوے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ ذہن بناتا ہے کہ یہ کائنات اللہ کے قبضے میں ہے، کوئی ہل نہیں سکتا۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ایک پتا بھی گرے تو اللہ جانتا ہے۔ تم کبھی افریقہ میں گئے ہو تو تمہیں پتہ چلے کہ پتے کے گرنے کا کیا مطلب ہے۔ میں تو جنگلوں والے ملکوں میں پھرا ہوں نا، جنگلوں کے اندر سے گزرا ہوں، ان درختوں نو ویکھ کے یا اللہ ایک پتا بھی گرے تو تو جانتا ہے۔ چلو پتا تھا وڈی شے، اور سنو، یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، کالی رات ہو، اندھیری، گھنگور گھٹا ہو، کالا پہاڑ ہو، کالا پتھر ہو، اس پر ایک چیونٹی چل رہی ہو، وہ خود بھی کالی ہوتی ہے، اور ایک چل رہی ہے یا کروڑوں چل رہی ہیں یا اربوں چل رہی ہیں، بول بے شمار چل رہی ہیں۔ آپ کا میرا رب عرشوں سے یہ کہہ رہا ہے، میں چیونٹی دیکھنے کی بات نہیں کر رہا میرے بندو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چیونٹی کے حقیر پاؤں سے جو لکیر پتھر پہ پڑی ہے، تیرا رب وہ لکیر بھی دیکھ رہا ہے۔ اتنا طاقتور اس کا قبضہ ہے۔ هل تعلم له، اوئے ہوئے کیا ہے، رب السماوات والارض، زمین آسمان کا پالنے والا، واصطبر لعبادتہ، ڈیوٹی دے اس کی، جو روزانہ ڈیوٹی پہ آتے ہیں ان کو الگ ہم تو اپنے مدرسے میں شیلڈ دیتے ہیں، جو بچے سارا سال ناغہ نہ کریں ہم ان کو شیلڈ بھی دیتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں۔ جو استاد سارا سال ناغہ نہ کرے شیلڈ بھی دیتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں۔ تو اسے پتہ نہیں دین دے ہوگا نہیں دین دے، اللہ ہی جانے۔ تو رب السماوات والارض، ایک ہی ہے زمین آسمان کا رب اللہ، واصطبر لعبادتہ، اس کی ڈیوٹی دے، غیر حاضری نہ کر۔ پھر آگے ایک چیلنج آتا ہے، هل تعلم له سمیہ، یہ ہے جیسے کوئی بے وقوف متکبر لوگ کہتا ہو تم انہیں جانتا نہیں میں کون ہوں۔ مالک بن دینار بیٹھے تھے بازار میں، تم
یزید بن محلب بن ابی صفرہ، یزید وہ نہیں کربلا والا، یزید محلب بن ابی صفرہ بہت بڑے سپہ سالار گزرے، ان کا بیٹا عراق کا گورنر تھا، وہ گزرا تو لوگ کھڑے ہو رہے تھے، جب وہ مالک بن دینار کے قریب سے گزرا وہ بیٹھے رہے، تو وہ کھڑا ہو گیا کہ مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ کہنے لگے تجھ سے زیادہ تجھے جانتا ہوں، تو کون ہے؟ کہنے لگے وہ کیسے؟ کہ اول تیرا ہے ایک نطفہ اور آخر تیرا ہے ایک مردار گلا سڑا بدن، اور درمیان میں ہے تو پیشاب پخانے کا ٹوکرا، تو اور میں تینوں کی دساں؟ تو وہ بجائے ناراض ہو کے کہنے لگا انت عرفتنی حقا، تو نے مجھے صحیح پہچانا ہے۔ وہ کہا تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا حل تعلم سمیہ، وہ تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں؟ یہ اللہ ہی کہہ سکتا ہے، حل تعلم لہ سمیہ، آسمان والو جانتے ہو میں کون ہوں؟ حل تعلم لہ سمیہ، زمین والو بتاؤ ہے کوئی میری ٹکر کا؟ مشرق مغرب شمال جنوب والو بولو حل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی تیرے رب کی ٹکر کا؟ فرشتوں، جنوں، انسانوں، جانوروں، مچھلیوں، پرندوں، پروانوں بتاؤ، مچھروں مکھیوں بتاؤ حل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی تیرے رب کی ٹکر کا جس کی نہ ابتدا ہو نہ انتہا ہو؟ کمال ہے، کیا ذات ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، سورہ حدید وہو بكل شیء علیم۔ اور میرے رب نے، میرے حبیب نے اول آخر ظاہر باطن کی تشریح کی۔ یا اللہ تو وہ اول ہے جس کی پہل کوئی نہیں، اول کی پہل تو ہوتی ہے، زیرو سے اول ہوتا ہے، کہا تو وہ اول ہے جس کی پہل کوئی نہیں، اور آخر کا اینڈ ہوتا ہے، وَأَنْتَ الْآخِرُ، تو وہ آخر ہے جس کا اینڈ کوئی نہیں۔ اور بلندی کی کوئی حد ہوتی ہے کہ انت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو اتنا بلند ہے کہ تیرے اوپر کچھ نہیں، وانت الباطن فلیس دونک شیء، تو ایسا پوشیدہ ہے تجھ سے کوئی شے چھپ نہیں سکتی۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، اوے کنڈی لا دیو، کنڈی لا دیو، پردے سڑ دیو، کٹ بوتل کٹ، تین آدمی بیٹھے ہیں، میرا رب کہتا ہے تو کنڈی تا لا لئیے، پردے بھی سٹ لین، پر چوتھا میں تیرے نال بیٹھا، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، تم پانچ کٹھے ہو تو چھٹا میں تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں، ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، چار ہو جاؤ، تین ہو جاؤ، دو ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، الا هو معهم، تمہارے ساتھ ہوں، کدھر این المفر، کدھر بھاگو، میری آنکھوں سے کہاں چھپ ہوگے؟ جو چونٹی کے کالی رات میں کالے پتھر کالے پہاڑ پر حقیر ٹانگوں سے چلنے والی اس لکیر کو دیکھتا ہو تو طارق جمیل کو نہیں دیکھے گا، اپنی طاقت بتاتا ہے کہ میرا قبضہ کیسا ہے۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو گرنے سے میں نے تھاما ہوا ہے، ولا ان زالتا ان امسکہما الا من بعد، میں ہاتھ پیچھے کر لوں تو سب تباہ و برباد ہو کے رہ جائے۔ پھر اپنی طاقت ہمارے اوپر بتاتا ہے کہ ہم نے تمہیں بنایا، جب چاہے موت دے دیں، یحیی و یمیت۔ پھر اس سے آگے کہتا ہے میرا قبضہ، قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، تم جو بڑی آنکھوں سے بے حیا ہو گئے ہو، آنکھ کی آنکھ کو حیا کا سرمان لگاؤ ورنہ دل کبھی سفید نہیں ہوگا، گندی آنکھ کا دل ہمیشہ سیاہ رہتا ہے۔ گٹر کا پانی اگر جاتا رہے تو کمرہ صاف رہے گا؟ یہ پوری باڈی ہے، یہ دروازہ ہے، اگر اس میں تم حرام دیکھو گے تو اندر سارا گند بھر جائے گا، اس پردے کو جھکا لو گے تو پوری دنیا کے شیطان تمہیں گمراہ نہیں کر سکتے، پوری دنیا کے شیطان، جس نوجوان نے، جس نوجوان لڑکی نے، لڑکے نے، مرد نے، اور ان آنکھوں کو جھکا لیا، پوری دنیا کے شیطانوں سے گمراہ نہیں کر سکتے۔ جس کا پردہ اٹھ گیا، جنید بغدادی بھی اس کو راہ راست پہ نہیں لا سکتا۔ تو میرا اللہ کہتا ہے مجھے بتاؤ، میں تمہاری آنکھیں لے لوں، تمہارے کان لے لوں، تمہارے دل لے لوں، تو کوئی ہے میرے سوا تمہیں واپس کر سکتا؟ پھر ایک سٹیپ اس سے آگے، ایک سٹیپ اس سے آگے، ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، میں چاہوں تم سب کو مٹا دوں، موت دے دوں اور نئی قوم لے کر آؤں، روک سکو گے؟ اس سے بھی خوفناک، وننشئکم فیما لا تعلمون، تمہیں بندر بنا دوں، خنزیر بنا دوں، روک لو۔ وہ دعا دو سبز گنبد والے کملی والے کو کہ انہوں نے رو رو کے منوایا کہ میری امت کو یہ نہ کرنا، یہ سیلاب اور یہ
یہودیوں کی بمبارمنٹ، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں۔ وہ قومیں دیکھو جو بندر بن گئی، خنزیر، کھڑے کھڑے خنزیر بن گئے، پورا شہر رات کو لیٹا انسان، صبح اٹھے تو بچوں سمیت سب بندر۔ یہ میرے نبی نے اللہ کو منوایا۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ میرا اللہ کہتا ہے یہ دھرتی میرے رب کا آنگن ہے۔ ہم روزانہ اپنے گھر کے صحن کی صفائی کرتے ہیں، جن کے پاس وہ پیسہ ہے وہ نوکر رکھتے ہیں، نوکرانیاں رکھتے ہیں، وہ جھاڑو دیتی ہیں کہ یہ دھرتی میرے رب کا آنگن ہے۔ اسے انسانوں نے کفر سے بھر دیا، شرک سے بھر دیا، فحاشی سے بھر دیا، بدماشی سے بھر دیا، لڑکیاں ننگے ناچ نوچ رہی ہیں۔ ٹک ٹاکر نے تمہیں میری نسل کو برباد کر دیا، اس ٹک ٹاک نے، اور اس نے کیا کہتے ہیں انسٹاگرام نے، اور ایک اور ہوتی ہے فیس بک، اور میری ساری نسل زنا دیکھ رہی ہے، ساری رات جاگ رہے ہیں، اور اوپر والا دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اندھیروں میں، وہ تم سے غافل نہیں ہے۔ یہ رات تو تھی اللہ سے مناجات کے لیے، اللہ کے آگے رونے دھونے کے لیے، یہ کیا کر دیا کہ ساری قوم فحاشی میں غرق ہو گئی۔ ماں باپ کو ہوش نہیں، ان کی بچیاں ان کے سامنے ناچ رہی ہیں، ٹک ٹاک بنا رہی ہیں، اور ماں باپ کو ہوش کوئی نہیں ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے، جوان بیٹیوں کو جوان لڑکوں کے ساتھ پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ زنا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ یہ تو ہماری حکومتیں ظالم بددیانت ہیں۔ یہ تو ایسی نہیں ہے کہ یہ الگ یونیورسٹی نہ بنا سکیں، لڑکیوں کی الگ بنے، لڑکوں کی الگ بنے۔ یہ بھی کبھی ہوا کہ جوان لڑکا جوان لڑکی ایک ٹیبل پر بیٹھے ہوں، ایک ڈیسک پر بیٹھے ہوں اور زنا نہ ہو؟ ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے؟ میں نے لاہور کی ایک یونیورسٹی میں بیان کرنے گیا، میں جا رہا تھا، ایک لڑکا میرے ساتھ آ گیا یونیورسٹی کا، کہنے لگا مولانا کوئی حیا پہ بات کریں، اس یونیورسٹی میں زنا سستا ہے، روٹی مہنگی ہے۔ یہ پہلے مجرم ماں باپ ہیں جنہوں نے جوان بچیوں کو اس فضا میں پھینکا، اس آگ میں پھینکا۔ وہ مجرم ہیں، وہ ماں باپ مجرم ہیں، پھر وہ بچیاں مجرم ہیں کہ جو جانتی ہیں کہ یہ حرام ہے، اور پھر چند ٹکوں کے لیے عورت پہ تو کمانا فرض ہی نہیں ہے، میرے رب نے کیا، مرد کے ذمہ ہے عورت کو کما کے کھلا۔ عورت بیوی بنے، ایک مثالی بنے، عورت ماں بنے، ایک مثالی بنے، ماں کے قدموں تلے جنت میں شادی، 2 بیٹیوں کی شادی، 3 بیٹیوں کی شادی کر دے، آپ نے کہا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ ایک صحابی نے کہا یا اللہ اگر 2 ہوں، کہ 2 کی بھی شادی کرے تو ایسے ہوگا۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ جو ہوئے ہی کو دوئی ہوئے کوئی نہ، کہ جو ایک کے ڈولی میں بٹھائے گا وہ بھی ایسے ہوگا۔ 10 بیٹوں کی شادی کرو، جنت کا وعدہ کوئی نہیں، ایک بیٹی کے ہاتھ پیلے کر کے ڈولی اس کی اٹھا دو۔ میرا نبی کہتا میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ جس عورت کی اللہ نے یہ عزت بنائی ہو، وہ یہ ان جھوٹی ایک کاغذ کی ڈگری کے پیچھے اپنی عزت کے سودے کر رہی۔ میں ان فضاؤں سے گزر کے منبر پر آیا ہوں، آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، میں صرف سنی سنائی نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے یہ دیکھا ہوا ہے۔ میرے اللہ نے مجھے نکال لیا، میں جہنم کا ایندھن تھا جس راستے پر میں تھا، میرے اللہ نے میرے اوپر کرم کیا۔ مجھے نہیں پتا کس کی دعا سنی، پتہ نہیں کس بات پہ رحم کیا۔ میری تو پشتوں میں کوئی دیندار کوئی نہیں تھا، سارے جاگیردار، زمیندار، متکبر۔ اللہ نے کہا میرا ہاتھ پکڑا، مجھے کھینچ کے آج میں آپ کے سامنے بیٹھا، میں نے ان گندگیوں کو دیکھا۔ بچو، اللہ کے واسطے بچو۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جو کچھ ہو رہا ہے تمہارے گناہوں کی سزا ہے، اور بہت سارا تو میں معاف کر دیتا ہوں، بہت سارا تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ جب ایسے گناہ ہوتے ہیں تو پانی بھی بھرتا ہے۔ ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم۔ سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں ان بے حیاؤں کو نکل جاؤں،
میں ان کو بہا دوں، غرق کر دوں۔ او سمندر تو کراچی ہے، انہوں آوڑے شاید 2 گھنٹے لگ جائیں۔ یہ جو دھرتی ہے یہ کہتی ہے والارض تستأذن فی ان تبتلعہ، زمین کہتی یا اللہ یہ میرے اوپر زنا کر رہے ہیں، میرے اوپر لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کر رہے ہیں، میرے اوپر قتل کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور ان کو اندر لے جاؤں۔ این ہونا این پانی تو آمڑے کو جھٹ لگ جائے گا، اے زمین ایوں ہوگی اور سارے ہم اندر۔ والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیرا کھاتے ہیں اور تو تیرے آگے بدماشی کرتے ہیں، ہمیں اجازت دے ہم ان کی گردنیں اڑا دیں۔ اللہ میرے ربا، میرے سونے ربا، جس کی نافرمانی ہو رہی ہے غصہ تو اسے آنا چاہیے تھا۔ زمین تو ہماری خادم ہے، پانی ہمارا خادم ہے، فرشتے ہمارے خادم ہیں، نوکروں کو غصہ چڑھ رہا ہے، اور جو مالک ہے جسے پکڑنا ہے، انسان سے خنزیر بنا دے، بنائے نہیں، انسان سے بندر بنا دے، بنائے نہیں۔ کونوا قردۃ خاسئین، ایک رات میں اللہ نے کہا باندر بن جاؤ، سارا شہر باندر بن گیا، چھوٹے بڑے سارے، اور جعل منہم القردۃ والخنازیر، اور کا خنزیر بن جاؤ، انسان سے خنزیر بنا دیا۔ دعائیں دو کملی والے کو، سبز گنبد والے کو، جس کے آنسو اللہ کے عذاب کو روکے ہوئے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ کی آمد کا مہینہ ہے، جس کے آنسوں نے اللہ کے عذاب کو روکا ہوا ہے، ورنہ اللہ کی قسم ہم وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو پہلی قوموں نے کیا، لیکن نہ ہمیں بندر بنایا نہ خنزیر بنایا۔ یہ پانی کی پکڑ تو بہت تھوڑی سی ہے، سوچو پورا شہر فیصل آباد بندر بنا ہوا ہو، کیا حال ہوگا؟ تو میرا رب کہتا ہے جواب میں، جس نے غصے ہونا تھا، کہتا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، چلو اپنا کام کرو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ان کان عبدکم شانکم بہی، تم نے پیدا کیا ہے مار دیو، ان کان عبدی، اگر میں نے پیدا کیا ہے میرا بندہ ہے تو منی و الی عبدی، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ تو وہ کہتا ہے یا اللہ کو کرتا صحیح ہے تو پھر تو انہوں پکڑنا کیوں نہیں پیا؟ تو میرا رب کہتا ہے ان اطانی لیلا قبلتہ ان اطانی نہارا قبلتہ، میں اس ظالم کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، رات کو کبھی توبہ کرے گا میں قبول کروں گا، دن کو توبہ کرے گا میں قبول کروں گا، جوانی میں توبہ کرے گا میں قبول کروں گا، بڑھاپے میں توبہ کرے گا میں قبول کروں گا، اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو ساری زندگی گناہوں میں گزار کے توبہ کرنے کے لیے آتا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک گویہ تھا، وہ کدو کے اوپر تار لگا کے نا اس کو ستار بناتے تھے، اس سے وہ گاتا بھی تھا اور کماتا بھی تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا، آواز بیٹھ گئی، روٹی ختم ہو گئی، بھوک آ گئی، تو جنت البقیع ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گیا۔ یا اللہ جب آواز تھی روٹی چلتی تھی، اب آواز بند ہو گئی ہے، اب بھوکا ہوں یا اللہ، بھوکا ہوں یا اللہ۔ ہائے عمر مسجد نبوی میں سوئے ہوئے ہیں، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ میں جب قبر سے نکلوں گا تو میرے سیدھے ہاتھ سے ابو بکر نکلے گا، اور میرے الٹے ہاتھ سے عمر نکلے گا، اور میرے قدموں سے بلال نکلے گا۔ عمر سوئے ہوئے ہیں، آواز آتی ہے میرا ایک بندہ مجھے بقیع میں پکار رہا ہے، اس کی مدد کو پہنچو۔ حضرت عمر کی آنکھ کھلی، نہ جوتا پہننا یاد رہا، نہ پگڑی اٹھانا یاد رہا، ننگے سر ننگے پاؤں بھاگے بقیع کی طرف۔ اس وقت بقیع میں درخت ہوتے تھے، اب تو انہوں نے سارے کاٹ کوٹ دیے، تو وہ جو بھاگے اور دوڑتے ہوئے تو قدموں کی دھمک کی آواز آئی بابے کو، تو اس نے دیکھا کوئی آ رہا ہے، انہیں یوں دیکھا تو عمر، تو اٹھ کے بھاگا۔ حضرت عمر کہنے لگے بھاگو نہیں، رک جاؤ، میں خود نہیں آیا ہوں، میں بھیجا گیا ہوں۔ اس نے کہا کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ جس کو پکار رہے ہو اسی نے مجھے بھیجا ہے تیرے پاس۔ تو وہ وہیں بیٹھ گیا اور رونے لگا کہ یا اللہ ساری زندگی تجھے یاد نہ کیا،
یاد کیا تو روٹی کے لیے یاد کیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس کی چیخ نکلی اور جان نکل گئی۔ حضرت عمر نے خود اس کا جنازہ پڑھایا اور اس کو قبر میں اتارا۔ یہ ہے میرے اللہ کی عزت افزائی اپنے نافرمان بندے کے لیے، فرمانبرداروں کے لیے کیسا ہوگا۔ تو اللہ نے ایک سب سے پہلا عذاب پانی کا بھیجا اور تہس نہس کر دیا۔ آج کا پانی بھی میرے رب کی ناراضگی کا اعلان کر رہا ہے۔ اس کا شور، اس کی موجیں، اس کا طوفان پکار پکار کے کہہ رہا ہے آ جاؤ اللہ کی طرف، کر لو توبہ، کر لو توبہ، راستے کھلے ہیں، ساری دھرتی گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہو یا اللہ توبہ، اللہ سارے معاف کر دے گا۔ اور دوسرا عذاب اللہ نے ہوا کا بھیجا، جو قوم عاد پر بھیجا، جو پہاڑوں میں ہمارے ہوا چلی اور اس نے ہزاروں من وزنی پتھروں کو ایسے اٹھایا اور آ کر بستیوں کے اوپر گرا دیا۔ میری فاؤنڈیشن کے بچے گئے ہوئے ہیں وہاں بنیر میں، اب تو خیر ہم نے یہاں بلا لیا ہے کہ یہاں کا بھائی ساری آ گئی ہے، تو وہ بتا رہے تھے کہ اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں، ہزاروں من کے حساب سے، اس کے نیچے لاشیں دبی پڑی ہیں اور وہی پتھر ان کی قبر بن گیا ہے، کوئی ان کو نکال نہیں سکتا۔ ساتھ بھینس بھی دبی پڑی ہے، بکر بھی دبی پڑی ہے اور انسانوں کے جسم بھی دبے پڑے ہیں کہ اللہ نے ہوا کو سرکش کیا۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے جیسے پانی باغی ہوا تھا ایسے ہی ہوا بھی باغی ہوئی تھی، بریح صرصر عاتیہ، ہم نے قوم عاد پہ ہوا بھیجی جو سرکش ہو گئی۔ کس پر؟ فرشتے کے ہاتھوں سے لگام چھوٹ گئی اور اللہ کنٹرول کر رہا تھا۔ اور پانی کا سراغ کتنا کیا تھا؟ انگوٹھی کے برابر، اور ہوا کا سراغ کتنا کیا تھا؟ انگوٹھی کے برابر، اور یوں تباہی و بربادی کر دی تھی کہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام۔ قوم عاد جیسا اللہ نے پیدا نہیں کیا، لم یخلق مثلها فی البلاد، 40 ہاتھ کا قد، 50 ہاتھ کا قد، 600-700 سال کی عمر، بوڑھے نہیں ہوتے تھے، بیمار نہیں ہوتے تھے، دانت نہیں ٹوٹتے تھے، بال نہیں سفید ہوتے تھے، جوانی نہیں جاتی تھی، اور طاقت میں کہتے تھے من اشد منا قوہ، کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور، کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور۔ تو اللہ نے کہا ہود ان سے کہو اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة وكانوا بآیاتنا یجحدون، ان سے کہو جس رب نے پیدا کیا ہے تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہود علیہ السلام سمجھاتے رہے اور وہ کہتے رہے من اشد منا قوة، وہ تو ماڑا جا بندہ ہے، وہ تیری مان کیسے اپنی عزت خراب کرنی، چل چل اپنا کام کر، کوئی ساڑھے جا لے کے آ۔ آخر مہلت ختم ہو گئی، اللہ نے قحط بھیج دیا، بارش رک گئی، زمین کی رگیں بند ہو گئیں، تو بھوک اور فاقے کی شکل بنی۔ تو انہوں نے ایک وفد بھیجا بیت اللہ، عرب قوم تھی قوم عاد، کہ جاؤ وہاں دعا مانگو اللہ سے کہ اللہ ہمیں سرسبزی عطا کرے۔ تو یہ وفد بیت اللہ میں پہنچا کہ ہمیں پانی چاہیے، 3 بادل آ گئے، آواز آئی ان میں سے ایک کو چن لو، ایک سفید تھا، ایک سرخ تھا، ایک کالا تھا۔ تو آپس میں مشورہ کرنے لگے، سفید بادل میں تو پانی نہیں ہوتا، سرخ بادل میں ہوا ہوتی ہے، کالے بادل میں پانی ہوتا ہے، ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل چاہیے، یہ بادل کا آئے گا جب یہ واپس آئے۔ فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم، پھر وہ بادل آیا، کہنے لگے بادل آ گیا، سارے باہر نکل آئے، بادل آ گیا، بادل آ گیا، بارش آ گئی، لیکن وہ کیا تھا؟ ریح فیہا عذاب علیم، وہ ہوا تھی جس میں دردناک عذاب چھپا ہوا تھا۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتری القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ۔ 7 راتیں اور 8 دن وہ ہوا چلی اور ایسے گھومتی ہوئی ان کے گھروں کو اڑا دیا۔ 50-50 فٹ کے نوجوانوں کو یوں اٹھاتی تھی اور ان کو بگولے میں گھماتی تھی اور پھر ان کے سر ٹکراتی تھی، پھر ان کو ایسے بکھیر دیتی تھی، پھر ان کو بگولے میں لیتی تھی اور پھر ان کے سر آپس میں ٹکراتی تھی،
پھر ان کو کھول دیتی تھی، پھر ان کے سر ٹکراتی تھی، فضا میں ان کے سر ٹکرا 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 کے ان کی گردنیں الگ ہو گئیں، دھڑ الگ ہو گئے۔ جو غاروں میں چھپے وہاں ہوا ایسے گھوم کے اندر جاتی غاروں میں اور ان کو کھینچ کے باہر لاتی اور اوپر اٹھا دیتی، اور پھر ان کے سر ٹکراتی سر ٹکراتی سر ٹکراتی، یہاں تک کہ دھڑ الگ۔ کانہم اعجاز نخل خاویہ، عربوں کو سنا رہے ہیں نا اللہ، عربوں کو کھجور کا بڑا پتہ ہے، کھجور کا اوپر سے پتے بھی کاٹ دو اور نیچے سے بگاڑ دو لیکن موٹے پہ ہوا ہے۔ تو اللہ نے ایسی تشبیہ دی کہ ان کا دل ہل جائے کہ ساری قوم کھجور کے کٹے ہوئے تنے کی طرح پڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے دو قوموں کو ہوا اور پانی کے ذریعے سے تہس نہس کر دیا ہے۔ یہ پانی کی بغاوت خود نہیں ہے، یہ میری 70 سال عمر ہے، پہلے بادل کیوں نہیں پھٹے؟ یہ کلاؤڈ برسٹ کہاں سے آ گیا ہے؟ بادل اللہ کے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس